السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ۔ وقال في مقام آخر: ان اولیاؤه الا المتقون۔ وقال في مقام آخر: وعلمناه من لدنا علما۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال في شان حبيبه الكريم عليه تحية والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سرمدا۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام کچھ عرض اور معروف کے لیے حاضر آئے ہیں، اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہمارا موضوع، ہمارا ٹاپک یوم ولادت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کی آمد پر میں پورے عالم اسلام کو اور آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کے عقیدت مندان کو قلب کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ یہ وہ شخصیت ہے نبیوں میں جن کا جو مقام اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، ولیوں میں وہ مقام اللہ رب العزت نے حضور غوث الاعظم دستگیر کو عطا فرمایا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کے مختلف آیتیں میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہوئے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: ان اولیاؤہ الا المتقون۔ اللہ کا ولی وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے، اللہ کا ولی وہ ہے جس کے پاس عبادت ہے، اللہ کا ولی وہ ہے جن کے پاس نوافل کی کثرت ہے اور روزوں کا اہتمام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے ولی کی شان عظمت اس طرح ظاہر کیا ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے، امام حسن علیہ السلام کو سینے سے لگا لیے، امام حسن علیہ السلام کو سینے سے لگا کر پیار کرنے لگے، بوسہ دینے لگے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہیں: بابا جان، آج کیا بات ہے، خلاف معمول کام ہو رہا ہے۔ جب بھی آپ تشریف لاتے تو امام حسین علیہ السلام کو آپ سینے اطہر سے لگاتے اور ان کے چہرے پر بوسہ دیتے۔ آج آپ تشریف لائے اور لا کر امام حسن علیہ السلام کو گلے سے لگا رہے ہیں اور بوسہ دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرماتے ہیں: بیٹی فاطمہ، میرے حسن کی پشت میں توجہ کریں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں: بیٹی فاطمہ، میرے حسن کے پشت میں اللہ نے
ایک ایسا بیٹا عنایت کرے گا، عطا کرے گا جس کا نام محی الدین ہوگا، اور وہ میرے دین کو زندہ کرے گا، اور اللہ نے دین متین کا بڑا کام اس سے لے گا۔ میں اس لیے آج امام حسن کو سینے سے لگا کر پیار کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آنے سے پہلے ہی، ولادت سے پہلے ہی آپ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ کا نام محی الدین ہوگا، جو دین کو زندہ کرے گا اور دین کا بڑا کام انجام دے گا۔ ایک اور واقعہ میں سناتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ اہل بیت اطہار کے چمکتے دمکتے امام، جن کو ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کہتے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی وصال کا وقت جب قریب آیا، امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے فرزند انجمن کو بلاتے ہیں، بلا کر اپنے فرزند سے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ مصلی تم اپنے پاس رکھو۔ جس مصلی پہ امام حسن عسکری علیہ السلام عبادت کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے تھے، وہ مصلی آپ اپنے شہزادے کو عنایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تم اپنے پاس رکھو، اور تمہارے انتقال کا وقت جب قریب آئے تو تم جس کو معتبر سمجھتے ہو اس کو دے دینا۔ پھر ان کے انتقال کا وقت جب قریب آئے، وہ جس کو معتبر سمجھتے ہیں ان کو دے دینا۔ پھر ان کے انتقال کا وقت جب قریب آئے، وہ جس کو معتبر سمجھتے ہیں ان کو دے دینا۔ اسی طرح آپ 5 مرتبہ یہ جملہ دہرائے۔ آپ کے شہزادے کہنے لگے بابا جان، آخر یہ مصلی کہاں جائے گا جس پر آپ عبادت کیے، تلاوت کیے، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئے، یہ مصلی آخر کہاں جائے گا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بغداد کی سرزمین پر اللہ کا ایک ولی ظاہر ہوگا جو تمام ولیوں کا سردار ہوگا، جس کو عبد القادر جیلانی کہا جائے گا۔ وہ جب ولایت کے منصب پر فائز ہوگا تو وہ میرے مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے گا، وہ میرے مصلی پہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے گا۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت سے قبل اللہ کے رسول آپ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کی عظمت و فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کے مقام و مرتبے کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، 29 شعبان کو آپ کی ولادت باسعادت جیلان میں ہوئی۔ جیلان میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور آپ کی والدہ کا نام ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ 29 شعبان کو آپ کی ولادت ہوئی۔ ولادت کا وقت جب قریب آیا، ولادت کی گھڑی جب قریب آئی، تو ابو صالح آپ کے والد محترم ابو صالح موسیٰ جنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عشاء پڑھ کر سو گیا، عشاء کی نماز ادا کر کے میں سو گیا۔ میں خواب دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے ہیں، آپ کی ولادت کی شب میں یہ مشاہدہ کر رہے ہیں آپ کے والد محترم، اور بیان کر رہے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول انبیاء کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، شہداء کے ساتھ میرے گھر پر تشریف لائے، لا کر مجھے بشارت دی ہے کہ اے ابو صالح، اللہ نے تم کو ایک ایسا فرزند عطا کرے گا جو میرا محبوب ہوگا اور میرے رب کا محبوب ہوگا، وہ میرا بھی محبوب ہوگا اور میرے رب کا محبوب ہوگا۔ اور نبیوں میں اللہ نے جو مقام مرتبہ مجھے عطا کیا ہے، اللہ رب العزت نے اولیاء میں وہ مقام و مرتبہ تمہارے فرزند انجمن کو عطا کرے گا۔ اللہ کے رسول بشارت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ کا نام عبد القادر رکھا جاتا ہے، محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، یہ آپ کے القابات ہیں۔ آپ کا نام رکھا گیا۔ 29 شعبان المعظم کو آپ کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نوش نہیں فرمایا، آپ اپنی والدہ کا دودھ نوش نہیں کیا۔ والدہ محترمہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ آج کیا بات ہے، بچے تو پیدائش کے بعد دودھ نوش کرتے ہیں، یہ بچہ
तुलूए फज्र से लेकर गुरूब आफ्ताब तक नोश नहीं कर रहा है, और ये वक्त जब गुजर जाता है तो इसके बाद दूध नोश कर लेता है। हाकिफ गैबी से आवाज़ आई कि ए उम्मुल खैर, ये आम बच्चा नहीं है, ये ऐसा वैसा बच्चा नहीं है, ये अल्लाह का महबूब बंदा है जो दुनिया में तशरीफ़ लाते ही अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा शुरू कर दिया, अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा शुरू कर दिया। बगदाद के जीलान के रहने वाले परेशान हो जाते हैं कि और अपने अहबाब में कहते हैं कि अबू सालेह के घर अल्लाह ने एक ऐसा फर्जंद अता किया है, एक ऐसा बेटा अता किया है जो 29 शाबान को पैदा होते ही दूसरे दिन से रोज़ा शुरू कर दिया। रोज़े का एहतमाम शुरू हो गया, और बल्कि आप एक दिन रोज़ा नहीं रखते, 2 दिन रोज़ा नहीं रखते, 3 दिन रोज़ा नहीं रखते, बल्कि आप पूरे 30 दिन तक रोज़ों का एहतमाम करते हैं। पूरे 30 दिन तक, 1 महीना मुकम्मल आप रोज़ा रखते हैं। हज़रत मोहतरम पीरान पीर हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर के रोज़ों को देखकर जीलान के लोग रोज़ा रख रहे हैं, आपकी इबादत को देखकर जीलान के लोग इबादत कर रहे हैं, आपकी तिलावत को देखकर जीलान के लोग तिलावत कर रहे हैं। हज़रत मोहतरम, ये तो आपकी विलादत बासआदत के होते ही पेश आने वाला वाक़या है। दूसरा साल जब रमज़ान का आया, जब दूसरी मरतबा रमज़ान की आमद हुई, मौसम अब्र आलूद था, चाँद नज़र नहीं आया, किसी वजह से मौसम अब्र आलूद था। तो बगदाद के उलमा, बगदाद के जीलान के उलमा और फुसहा, बड़े बड़े अइम्मा कराम, मुफ्तियान इज़ाम तय नहीं कर रहे थे कि कल से रोज़ा शुरू करें या ना करें, कल से रमज़ान का एहतमाम हो या ना हो। वो लोग कश्मकश में थे। इतने में वहाँ का कोई शख्स कहता है कि चलो, अबू सालेह के घर अल्लाह ने एक ऐसा फर्जंद अता किया है कि वो गुज़िश्ता साल भी पूरे 30 माह के रोज़े रखा था, हम उनके पास जाके दरियाफ्त करते हैं। अगर वो बच्चा 1 साल के हैं, अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 1 साल के हैं, तो वो लोग कहते हैं चले हम अबू सालेह के घर जाते हैं, जाकर दरियाफ्त करते हैं। अगर वो बच्चा रोज़ा रखा है तो हम रमज़ान का आगाज़ करेंगे, अगर वो बच्चा रोज़ा नहीं रखा तो हम रमज़ान का एहतमाम आज से नहीं कल से करेंगे। सारे उलमा, फुसहा, मुफ्तियान किराम जीलान में अबू सालेह मूसा जंगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के घर तशरीफ़ लाते हैं, लाके दरियाफ्त करते हैं कि रमज़ान का चाँद नज़र नहीं आया, मौसम अब्र आलूद है, हमें ये मालूम करना है कि रमज़ान का आगाज़ करें या ना करें। तो अबू सालेह मूसा जंगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि आज तुलूए फज्र से लेके मेरा बच्चा भूखा प्यासा है, भूख से अपने आप को दूर रखा है, पानी से अपने आप को दूर रखा है, दूध नोश नहीं किया। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने आज से रमज़ान का आगाज़ कर दिया है। तो पीराने पीर के रोज़े को देखकर लोग रमज़ान का आगाज़ कर रहे हैं। मुझे बताइए कि बच्चा मुकल्लफ होने के बाद, बच्चा बालिग होने के बाद रोज़ा रखता है, और आजकल के बच्चे नमाजों से दूर, कुरान से दूर, रोज़े से दूर। पीराने पीर हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर का ये अमल मुबारक हम तमाम को दावत फ़िक्र दे रहा है कि कोई उस वक्त तक अल्लाह की बारगाह में मोतबर नहीं हो सकता जब तक वो शरीयत के अहकामात की पाबंदी नहीं करता। पीराने पीर दुनिया में तशरीफ़ लाते ही रोज़ा रख कर, तिलावत कर कर अपने चाहने वालों को बता रहे हैं कि अल्लाह की बारगाह में मोहतरम बनना चाहते हो, अल्लाह की बारगाह में मुकर्रम बनना चाहते हो, तो सबसे पहले हुक्म खुदा की और हुक्म रसूल की पाबंदी करो। ये पीराने पीर का बचपन का वाक़या है। पीराने पीर हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर 10 साल की आपकी उम्र है, 10 साल के हैं आप फरमाते हैं कि मैं इल्म हासिल करने के लिए, इल्म की जुस्तजू में अपने घर से निकला मदरसा जाने के लिए। पीराने पीर हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर फरमाते हैं, मैं जब मदरसा जाने के लिए अपने घर से निकला तो मैंने अपने इर्द गिर्द फरिश्तों को देखा। फरिश्ते मेरे इर्द गिर्द हैं और अब्दुल कादिर कहकर मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं। मैंने फरिश्तों को अपने इर्द गिर्द देखा। जैसे मैं मदरसे में दाखिल हुआ, फरिश्ते निदा दे रहे थे कि अल्लाह का वली आ रहा है, रास्ता फराहम करो, रास्ता फराहम करो, अल्लाह का वली तशरीफ़ ला रहा है। इतना कहने के बाद पीराने पीर हुज़ूर गौसुल आज़म फरमाते हैं कि मैं मदरसे में दाखिल होकर उस्ताद के सामने ज़ानुए अदब तय किया, कुरान का इल्म हासिल किया, हदीस का इल्म हासिल किया, फ़िक़ह का इल्म हासिल किया, मंतिक़ का इल्म हासिल किया, इल्म कलाम का इल्म
हासिल किया, इल्म बलागत का इल्म हासिल किया। पीर हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर फरमाते हैं कि जितने उलूम ज़ाहिरी के पाए जाते हैं, मौजूद हैं, वो सारे के सारे उलूम मैंने असातिज़ा के साथ बैठ के, असातिज़ा के कदमों में बैठ के वो सारे उलूम व फ़नून हासिल कर लिए। मुझे बताइए, शिकमे मादर से आप वली बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए, उसके बावजूद आपको क्या ज़रूरत थी मदरसे में जाने की? आपको क्या ज़रूरत थी असातिज़ा के कदमों में बैठकर इल्म हासिल करने की? आपको क्या ज़रूरत थी मशक्क़तें बर्दाश्त करने की? पीराने पीर हुजूर गौसुल आज़म का ये अमल हम तमाम को दावत फ़िक्र दे रहा है कि सबसे पहले कुरान का इल्म हासिल करना चाहिए, हदीस का इल्म हासिल करना चाहिए, फ़िक़्ह का इल्म हासिल करना चाहिए। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा ये इल्म को हासिल करता है तो समंदर में रहने वाली मछलियाँ उसके लिए दुआ करती हैं, फरिश्ते अपने पर उसके तलवों के नीचे बिछा देते हैं। और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जब कोई इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने अहबाब को छोड़कर, अपने दोस्तों को छोड़कर, अपने अजीज़ व अकारिब को छोड़कर जो इल्म सीखने के लिए अपने घर से निकल जाता है, वो किसी और का मेहमान नहीं बल्कि मेरा मेहमान होता है, वो अल्लाह के रसूल का मेहमान होता है। अल्लाह के रसूल उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, इल्म अता कर कर, कुरान अता कर कर, हदीस अता कर कर, फ़िक़्ह अता करके अल्लाह के रसूल उसको बेशुमार नेमतों से माला माल करते हैं। पीराने पीर बड़ी मशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं इल्म सीखने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। बताया जाता है कि जब आपको भूख लगती तो आप खाना तनावल नहीं फरमाते, बल्कि आप दरख्त के जो पत्ते होते हैं, सब्ज़ पत्ते, वो उसको आप खाते। और कभी कभी पेट से आवाज़ आती अलजू अलजू, भूख की पेट से आवाज़ आती तो आप ज़मीन पर लेट कर कहते हैं इन्ना मअल उसरी युसरा फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, हर तकलीफ़ के बाद राहत है, हर तकलीफ़ के बाद राहत है। बड़ी मशक्क़तें बर्दाश्त करके आपने इल्म हासिल किया। इल्म हासिल करने के बाद आप अपने शेख कामिल, अपने पीर व मुर्शिद के कदमों में बैठकर फैज़ हासिल किए। सबसे पहले आप इल्म हासिल किए, अपना बचपन का जो वक्त था, जो औकात थे बचपन के, वो इल्म को सीखने में गुजारे, इल्म हासिल करने में गुजारे। जब आप इल्म हासिल कर लिए तो अपने शायख, अपने मुर्शिद के कदमों में बैठ के उनकी जूती उठाकर आप फैज़ हासिल किए। इतना फैज़ हासिल किए कि अल्लाह ने आपकी ज़ुबान में वो तासीर अता कर दी कि आप किसी की तकदीर में कोई चीज़ नहीं है तो आप ज़ुबान से कह देते तो अल्लाह ने वो चीज़ उसकी तकदीर में ला देता, उसकी तकदीर में अल्लाह वो चीज़ पैदा कर देता। ऐसी तासीर, ऐसा पावर आप हासिल की अपने पीर के कदमों में बैठकर। बयान किया जाता है कि आपका इल्मी जो फैज़ है मैं उसको बयान करना चाहूँगा और आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि पीराने पीर हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर को सिर्फ करामत की हद तक महदूद ना करें, करामत की हद तक, 11वीं की हद तक, फातिहा दुरूद की हद तक आपको महदूद ना करें, बल्कि इल्मी दुनिया में जो आपका दबदबा था, इल्मी लियाकत जो आपकी अल्लाह ने अता की थी, उसको भी बयान किया जाए, इल्मी दबदबे को बयान किया जाए, इल्मी जो तासीर थी आप में उसको भी बयान किया जाए, ताकि मालूम हो जाए कि आप एक अल्लाह के वली नहीं थे बल्कि आप हाफिज़ कुरान भी थे, आप आलिम दीन भी थे, आप मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, फ़क़ीह भी हैं। पीराने पीर हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर 40 साल तक बगदाद की जामे मस्जिद में खुतबा इनायत किए, खुतबा इरशाद फरमाए और बयान किया जाता है हफ्ते में 3 दिन, जुमा के दिन, इतवार के दिन, मंगल के दिन, हफ्ते में 3 दिन खिताब फरमाते और पूरा मुकम्मल हफ्ता आप बैठ के पढ़ाते। एज ए टीचिंग, जैसा उस्ताद बच्चों को मदरसे में पढ़ाता है उस तरह पूरा हफ्ता आप अपनी खानका में बैठ के दर्स देते थे। और मुझे ये बात कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो शेखुल तफसीर होता है वो सिर्फ तफसीर पढ़ाता है, जो शेखुल हदीस होता है वो सिर्फ हदीस पढ़ाता है, जो शेखुल फ़िक़्ह होता है वो सिर्फ फ़िक़्ह पढ़ाता है। पीराने पीर के इल्म पर कुर्बान जाए, पीराने पीर 1, 2, 3 उलूम नहीं बल्कि 13 उलूम पढ़ाते थे, 13 उलूम पढ़ाते थे। कितने भी बड़ा अपने वक्त का मुफस्सिर हो, मुहद्दिस हो, वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, जिस पर उसको महारत होती है, जिस पर उसको कमांड होता है, वो वही सब्जेक्ट पढ़ाता है, दूसरा सब्जेक्ट
نہیں پڑھا تھا، لیکن پیران پیر حضور غوث الاعظم دستگیر کی یہ شان تھی کہ آپ 13 سبجیکٹ پڑھاتے تھے۔ قرآن پڑھاتے، اس کے بعد حدیث پڑھاتے، اس کے بعد فقہ پڑھاتے، اس کے بعد علم کلام پڑھاتے، علم ادب پڑھاتے، علم منطق پڑھاتے، علم فلسفہ پڑھاتے، اسی طرح کے آپ 13 علوم 13 سبجیکٹ پڑھاتے تھے۔ یہ آپ کا علمی دبدبہ تھا، یہ آپ کا علمی مقام، یہ علمی مرتبہ تھا۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ پیران پیر حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بیان کرتے تو اس زمانے میں مائک کا سسٹم نہیں تھا، اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی مجلس میں 70,000 سے 1 لاکھ تک مجمع تھا، 70,000 سے لے کر 1 لاکھ تک مجمع ہوتا۔ پہلی صف میں بیٹھنے والا شخص جو آواز کو سنتا، آخری صف میں بیٹھنے والا شخص بھی وہی آواز کو سنتا، آخری صف میں بیٹھنے والا شخص بھی وہی آواز کو سنتا۔ پیران پیر حضور غوث الاعظم دستگیر بیان کر رہے ہیں، بصیرت افروز کتاب چل رہا ہے، بڑا شاندار کتاب بغداد کی سرزمین پر بیٹھ کر آپ انجام دے رہے ہیں۔ اتنے میں امام النحو آئے، آپ کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ نحو ایک سبجیکٹ ہے، عربی گرامر کا ایک سبجیکٹ ہے علم نحو، اس کے امام آئے آپ کے پاس، آپ کی مجلس میں بیٹھ گئے، بیٹھ کر اپنے دل میں خیال کر رہے ہیں کہ میں تو یہاں پہ نحو کا علم لینے آیا ہوں، اور پیران پیر معرفت کی باتیں کر رہے ہیں، پیران پیر تو تصوف کی باتیں کر رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ عالم کے دل میں، امام کے دل میں خیال آیا، پیران پیر حضور غوث الاعظم اپنا بیان روک دیے، روک کر کہنے لگے کہ یہاں نحو کا علم نہیں دیا جاتا بلکہ یہاں معرفت کا علم دیا جاتا ہے۔ بیان کے دوران اگر لوگوں کے دل میں جو خیال آ جاتا اس کو بھی آپ بیان کر دیتے۔ یہ اللہ ہر کسی کو یہ شان عطا نہیں فرماتا، یہ شان، یہ مرتبہ اللہ ہر کسی کو عطا نہیں فرماتا۔ آپ کے دل میں جو خیال آ رہا ہے، پیران پیر اپنے بیان کے دوران وہ خیال کو بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بغداد کے بڑے بڑے علماء، بغداد کے بڑے بڑے مفتیان اعظام ایک پلان بنائے کہ آج ہم پیران پیر کی خانقاہ میں جائیں گے، پیران پیر کی بارگاہ میں جائیں گے، جا کر ایسے سوالات کریں گے، ایسے سوالات کریں گے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے، ایسے سوالات کریں گے وہ جواب نہیں دے سکتے، مطلب کہ اتنے مشکل سوال ان سے کریں گے وہ جواب نہیں دے سکتے۔ پلاننگ کر لیے، پلاننگ کر لے کے 100 بیان کیا جاتا ہے کہ 100 علماء پیران پیر کی خانقاہ میں آئے، آ کر بیٹھے، پیران پیر ایک کر کے سب کے دلوں پہ نظر ڈالی، جتنے علماء آئے تھے، جتنے مفتیان کرام آئے تھے، پیران پیر اپنی نظر ولایت ان کے دل پہ ڈالتے ہیں، ایک ایسا کر کے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ 100 علماء، 100 مفتیان اعظام جو مشکل سوال کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ نے پیران پیر کی نظر غضب، جو غضب کی نظر ڈالے، غصے کی جو نظر ڈالے، اللہ نے علم کو سلب کر لیا۔ پیران پیر کو پریشان کرنے کے لیے آ رہے تھے، پیران پیر کو کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے کے لیے آ رہے تھے کہ مشکل سوال کریں گے وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اس وجہ سے وہ آئے، اور پیران پیر کی جب غصے کی نظر، غضب کی نظر ان کے دل پر پڑی، اللہ نے علم کو سلب کر لیا، اور پیران پیر کی بارگاہ میں زانو ادب طے کر کے اپنا سر جھکا دیے اور کہنے لگے، سرکار ہم آپ کا امتحان لینے کے لیے آئے تھے، اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، اس وجہ سے اللہ نے علم کو سلب کر لیا۔ آپ کو آپ کے پیر و مرشد کا واسطہ، آپ ہمیں علم کی نعمت دوبارہ عطا کر دیجیے۔ پیران پیر حضور غوث الاعظم دستگیر اپنی نظر ولایت، غصے کی نظر ڈالے، غضب کی نظر ڈالے تو علم اللہ سلب کر لیا، علم کو اللہ چھین لیا۔ جب ولایت کی نظر ڈالے، محبت کی نظر ڈالے، چاہت کی نظر ڈالے، تو اللہ نے ان کو دوبارہ سے ایسا علم عطا کیا، وہ لوگ آپ کے قدموں پہ گر کر کہنے لگے کہ سرکار ہم مدرسے میں جا کر کتابیں پڑھ کے وہ علم حاصل نہیں کیے جو ایک لمحے میں آپ کی نظر ولایت سے حاصل کر لیے، آپ کی نظر کرم سے ہم وہ علم حاصل کر لیے۔ سارے کے سارے علماء آپ کے قدموں میں گر جاتے ہیں، قدموں میں گر کر معافی مانگ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ پیران پیر کا روحانی فیض ہے جو پیران پیر عالم کو بھی عطا کرتے ہیں اور طریقت میں محنت کرنے والے کو بھی عطا کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس سے کیا پتہ چلا، اس سے کیا معلوم ہوا کہ جو بزرگوں کا امتحان لینا چاہتا ہے، جو بزرگوں کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چیز اس کو عطا کیا وہ بھی سلب کر لیتا ہے، وہ بھی چھین لیتا ہے۔ اور جو بزرگوں کی بارگاہ سے فیض لینے کے لیے جاتا ہے، بزرگوں کی بارگاہ میں جھک کر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔
وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اپنی بارگاہ سے عطا فرماتا ہے۔ یہ پیران پیر کے علم کا معاملہ تھا، آپ کے فیض کا معاملہ تھا۔ دوستو، میں ایک اور بات کہہ کر آگے بڑھنا چاہوں گا۔ پیران پیر حضور غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک خاتون آئے، پیران پیر کی بارگاہ میں ایک خاتون آئے، آ کر کہنے لگے کہ پیران پیر حضور غوث الاعظم دستگیر، مجھے اللہ نے بیٹیاں عطا کیا، مجھے بیٹیاں ہی ہیں، اللہ مجھے بیٹا عطا نہیں کیا، اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ پیران پیر کہتے ہیں کہ جاؤ، اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا، جاؤ، تمہیں اللہ بیٹا عطا کرے گا۔ وہ عورت خاتون جاتی ہے، جا کر 10 منٹ میں پھر واپس آتی ہے، روتے ہوئے واپس آتی ہے، آ کر کہتی ہے کہ سرکار آپ نے تو کہا تھا اللہ بیٹا عطا کرے گا، پھر دوبارہ بیٹی ہو گئی، پھر دوبارہ بیٹی ہو گئی۔ پیران پیر حضور غوث الاعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں، جاؤ، وہ بیٹی نہیں بیٹا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے نہیں سرکار، میں دیکھ کر آ رہی ہوں، وہ بیٹا نہیں بیٹی ہے۔ پیران پیر کہتے ہیں نہیں، جاؤ، وہ بیٹی نہیں بیٹا ہے۔ وہ عورت جاتی ہے، جا کر دیکھتی ہے تو وہ عورت خود، وہ خاتون خود بیان کرتی ہے کہ میں پیران پیر کے پاس جب آ رہی تھی اس وقت وہ بیٹی تھی، جب میں پیران پیر کے پاس آ رہی تھی اس وقت وہ بیٹی تھی، جب پیران پیر کی زبان سے نکل گیا آپ کا ارشاد سن کے، میں دوبارہ جب گئی تو اللہ نے اس کو بیٹی سے بیٹا بنا دیا۔ اللہ تقدیر کو نہیں بدلتا، تقدیر میں تو بیٹی ہی تھی۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تقدیر میں بیٹی ہی تھی، لیکن اللہ نے پیران پیر کو ایسا مقام عطا کیا تھا، ایسا مرتبہ عطا کیا تھا کہ آپ کی زبان سے کوئی نکل جاتا، آپ کی زبان اطہر سے کوئی چیز نکل جاتی تو اللہ تعالیٰ تقدیر کو ہٹا کر اچھی تقدیر اس کی زندگی میں پیدا کر دیتا ہے۔ تو وہ عورت روتے ہوئے آتی ہے، آ کر کہتی ہے کہ سرکار میں آپ کی مرید ہو جاتی ہوں، آپ مجھے اپنے سلسلے میں شامل کر لیجیے، آپ مجھے سلسلے میں شامل کر لیجیے۔ تو وہ پیران پیر حضور غوث الاعظم دستگیر کہتے ہیں کہ بتا خاتون واقعہ کیا ہے؟ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بیٹی ہی تھی، آپ جب ارشاد فرمائے اس کے بعد میں جب اپنے گھر گئی تو وہ بیٹی سے اللہ اس کو بیٹا بنا دیا۔ اور یاد رکھو دوستو، وہ کوئی اور بیٹا نہیں تھا، وہ بیٹا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ وہ کوئی عام بیٹا نہیں تھا جو پیران پیر کے حکم پر بیٹی سے بیٹا ہوا، وہ کوئی عام بیٹا نہیں تھا، بلکہ وہ شیخ شہاب الدین سہروردی تھے جو سلسلہ سہروردیہ کے امام ہیں، سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں۔ دوستو، ایک اور واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی جب بڑے ہوئے، جب آپ کی عمر بڑی ہوئی، آپ کو مناظرے کا بڑا شوق تھا، مناظرہ کرنے کا بڑا شوق تھا آپ کو۔ مناظرہ کہتے ہیں بحث مباحثے کو، بحث کرنا پھر اس کا جواب دینا، بحث کرنا پھر اس کا جواب دینا، اس کو مناظرہ کہتے ہیں۔ مناظرے کا بہت شوق تھا۔ آپ کے والد لے کر آئے، لا کے پیران پیر کی بارگاہ میں عرض کیے کہ سرکار اس کو مناظرے کا بہت شوق ہے، یہ صرف بحث کرتا ہے، مناظرہ کرتا ہے، آپ اس کا علاج کیجئے۔ پیران پیر اپنا دست مبارک ان کے سینے اطہر پر پھیراتے ہیں، آپ اپنا دست مبارک ان کے سینے پہ پھیرتے ہیں۔ پھیرنے کے بعد شہاب الدین سہروردی پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں بڑی محنت سے علم حاصل کیا تھا، بڑی مشقت سے علم حاصل کیا تھا، وہ سارا کا سارا علم چلا گیا، وہ سارا کا سارا علم چلا گیا۔ پیران پیر کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ سرکار میں مناظرہ نہیں کروں گا، میں مناظرہ نہیں کروں گا، میں علم پھیلاؤں گا، میں علم اللہ کے بندوں تک پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد پیران پیر اپنا دست مبارک شہاب الدین سہروردی کے سینے اطہر پر پھیرتے ہیں۔ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ میں صرف علم ظاہر حاصل کیا تھا، ہاتھ پھیرنے سے پہلے میرے پاس صرف علم ظاہر تھا۔ پیران پیر کا دست مبارک جب میرے سینے اطہر پر آیا تو اللہ نے مجھے علم ظاہری بھی عطا کیا اور علم باطنی بھی عطا کیا، جس کو سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے ان کو علم لدنی عطا کیا۔ علم لدنی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے جو علم عطا کرتا ہے۔ ایک علم ہوتا ہے کسبی اور ایک علم ہوتا ہے وہابی۔ علم ہوتا ہے کسبی اور وہابی۔ کسبی علم محنت کر کے حاصل کیا جاتا ہے جو اللہ کی بارگاہ سے عطا کیا جاتا ہے۔ تو شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ پیران پیر کے دست مبارک کی برکت سے اللہ نے مجھے علم ظاہری بھی عطا کیا اور علم باطنی بھی عطا کیا۔ دوستو، یہ پیران پیر کے کمالات، پیران پیر کے مقام کا مرتبہ ہے۔ دوستو، اگر پوری رات بھی بیان کی جائے، پوری رات بھر بھی
پیران پیر کا مقام بیان کیا جائے، آپ کے شمائل قصائل بیان کیے جائیں تو رات ختم ہو جائے گی، دن ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کے مقام و مرتبے کی جو باتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوگی۔ حضرات محترم، اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ المدد یا غوث اعظم کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ اس پر بھی میں ایک واقعہ سنا کر اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ المدد یا غوث اعظم بالکل کہنا چاہیے، مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو ایسا پاور عطا کیا، اپنے محبوب بندوں کو ایسی طاقت عطا کیا کہ وہ اللہ کی عطا سے اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ بیماری دور کرنے والا اللہ ہی ہے، ڈاکٹر کو اللہ نے ایسی شفا اس کے ہاتھ میں دی ہے کہ وہ اپنی شفا سے بیماری کو ختم کرتا ہے، لیکن حقیقت میں بیماری کو ختم کرنے والا اللہ ہی ہے، علم دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے استاد کو ذریعہ وسیلہ بنایا۔ تو اسی طرح مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو ایسا پاور عطا کیا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے پاور سے اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ المدد یا غوث اعظم کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ بالکل کہنا چاہیے، اور مدد بر وقت حاصل ہو جاتی ہے۔ پیران پیر حضور غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد کی جامع مسجد میں تشریف لائے۔ جامع مسجد میں تشریف لانے کے بعد اب آپ اپنی نالین اتار کر آپ اس کو ہوا میں پھینک دیے۔ نالین اڑتے 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 غائب ہو گئی، مریدین تلاش کرنے کے باوجود بھی نالین نظر نہیں آئی۔ مریدین پریشان ہو گئے کہ آج خلاف معمول پیران پیر ایسا کیوں کیے کہ مسجد میں آتے ہی نالین کو پھینک دیے اور نالین تلاش کرنے کے باوجود بھی نظر نہیں آ رہی۔ ایک مہینے کے بعد ایک قافلہ آتا ہے، ایک مہینے کے بعد قافلہ آتا ہے اور وہ آپ کی نالین کو لے کر آتا ہے۔ تو مریدین کہتے ہیں کہ ہم اتنا تلاش کیے، اتنا ڈھونڈے، اس کے باوجود نالین نظر نہیں آئی، آپ کہاں سے یہ نالین لے کر آئے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نکلے تھے، ڈاکو لوگ ہم پر حملہ آور ہوئے، ہمارے مال کو لوٹ لیا، ہمارے مال پر قبضہ کر لیا۔ تو ہمارے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا المدد یا غوث اعظم، ہمارے ساتھیوں میں کسی نے کہا المدد یا غوث اعظم۔ ہمارا ساتھی جب یہ جملہ کہا، ابھی جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا، سرکار کی نالین ہوا میں لہراتے ہوئے آئی اور ڈاکوؤں کے سر پر اتنا ماری، سارے کے سارے ڈاکو بے ہوش ہو گئے، سارے کے سارے ڈاکو بے ہوش ہو گئے، اور ایک مہینے کی مسافت طے کر ہم سرکار کی نالین لے کر آئے۔ مجھے بتائیے، المدد یا غوث اعظم کہنے پر جب نالین آ سکتی ہے، المدد یا غوث اعظم کہنے پر جب نالین آ سکتی ہے تو نظر کرم کیوں نہیں آ سکتی؟ ندا دے کر تو دیکھو، آواز دے کر تو دیکھو، عرضی پیش کر کے تو دیکھو۔ نالین جب ایک لمحے میں آئی اور وہ لوگوں کو لانے کے لیے ایک مہینہ لگا، نالین گئی ایک لمحے میں اور آئی ایک مہینے کے بعد۔ جب نالین گئی تو وہ غوث پاک کے قدموں سے ہو کر گئی تھی، اسی لیے اللہ نے اس کو ایک لمحے میں پہنچا دیا، ایک لمحے میں اللہ نے اس کو پہنچا دیا۔ اور وہ لوگ ایک مہینے کا سفر طے کر نالین لا کر پیش کیے۔ یہ پیران پیر کی واقعہ ہے، یہ پیران پیر کی عظمت کا، مقام و مرتبے کا واقعہ ہے، اور یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ پیران پیر کی تعلیمات پر عمل کریں، پیران پیر کے ارشادات پر عمل کریں۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے پیران پیر کو کیسے عطا کی؟ یہ ساری چیزیں اللہ نے پیران پیر کو ایسے ہی عطا نہیں کی، بڑی محنت کے بعد، مشقت کے بعد یہ اللہ نے مقام و مرتبہ پیران پیر کو عطا کیا ہے۔ پیران پیر فرماتے ہیں، میں کئی سال تک بھوکا پیاسا رہ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیا ہوں، کئی سال تک میں پانی کا گھونٹ تک نہیں پیتا تھا، پانی میں نہیں پیتا تھا، کھجور نہیں کھاتا تھا، اللہ کی رضا کے لیے جنگل میں عبادت کرتا، تلاوت کرتا۔ اور کسی نے پیران پیر سے پوچھا، اللہ نے آپ کو خطبیت کا مقام کیسے عطا کیا؟ کسی نے پوچھا پیران پیر سے، اللہ نے آپ کو ولایت کا مقام، خطبیت کا مقام کیسے عطا کیا؟ پیران پیر حضور غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے خطبیت کا مقام عطا کر دیا۔ خطبیت کے مقام پر اللہ نے مجھے فائز کر دیا علم سیکھنے کی برکت سے۔ دوستو، علم وہ راستہ ہے جو بندے کی رہنمائی کرتا ہے حلال اور حرام کے درمیان،
بندے کی رہنمائی کرتا ہے صحیح اور غلط کے درمیان۔ علم وہ نعمت ہے جو تمیز کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان۔ پیران پیر کے یہ عمل کے ذریعہ، پیران پیر کے قول کے ذریعہ میں تمام عالم اسلام کو میسیج دیتا ہوں کہ آپ علم سے، اخلاق سے، کردار سے اور عبادت سے اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ آپ کے پاس علم کی نعمت بھی ہو، آپ کے پاس عبادت کا جذبہ بھی ہو، اور آپ کے پاس کثرت سے نوافل کا اہتمام بھی ہو۔ دوستو، آپ ان چیزوں پر عمل کریں۔ اور کسی نے پیران پیر حضور غوث الاعظم دستگیر سے سوال کیا کہ سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ کیونکہ آج کرامتوں کا دور ہے، جتنا کرامتوں کو بیان کیا جاتا ہے پبلک اتنی ہی متاثر ہوتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، کرامتیں بیان ہونی چاہیے، کرامتوں کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن کرامتوں کے ساتھ کرامتیں اللہ کب عطا کرتا ہے اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ کرامت اللہ ایسی عطا نہیں کر دیتا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کرامت پیران پیر کے مقام ولایت کی گرد ہے، کرامت پیران پیر کے مقام علم کی گرد ہے۔ دوستو، کرامت کے ہوا میں اڑنا سب سے بڑی کرامت ہے۔ پیران پیر یہ نہیں فرمائے کہ آگ پہ چلنا سب سے بڑی کرامت ہے۔ پیران پیر فرماتے ہیں استقامت علی الشریعہ، شریعت پر پابندی سے عمل کرنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ شریعت پر قائم رہنا، شریعت کے چیزوں کو فالو کرنا، شریعت کے احکام کی پابندی کرنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے، سب سے بڑی کرامت ہے۔ اور میرے جد اعلیٰ حضرت خواجہ ابوالفیض رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا ارشاد یہی ہے، شریعت کی پابندی لازمی جان لے۔ شریعت ہے تو طریقت ہے، شریعت کے بغیر طریقت کا تصور پیدا نہیں ہو سکتا۔ نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں شریعت بال ہے، طریقت اس کی مانگ ہے۔ شریعت بال ہے، طریقت اس کی مانگ ہے۔ بال ہے تو مانگ نکلے گی، اگر بال نہیں ہے تو مانگ بھی نہیں نکلے گی۔ تو دوستو، شریعت ہے تو طریقت پہ کمال پیدا ہوگا، شریعت نہیں ہے تو طریقت وہ اثر انداز نہیں کر سکے گی۔ ان گزارشات کے ساتھ میں آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پیران پیر کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پیران پیر کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پیران پیر حضور غوث الاعظم دستگیر کی چوکھٹ سے بٹنے والی خیرات کا حصہ عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔